نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گھر کے افراد کی تربیت کرنے کے لیے جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ گزشتہ ملاقاتوں میں ہو رہا تھا کہ گھر کے اندر شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ انسان گھر کے ماحول کو کس طرح ان خوبیوں سے آراستہ کرے کہ جو خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا حکم دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ گزشتہ ملاقاتوں میں چند خوبیاں ذکر ہوئی، آج کی نشست میں ایک اور خوبی کا تذکرہ مقصود ہے جس خوبی کے نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے اندر ایک نفسا نفسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ شوہر چاہتا ہے میری مرضی پوری ہو، میری رائے پہ عمل کیا جائے، بیوی کہتی میری چاہت پہ عمل ہو۔ ماں باپ کو جب بچے دیکھتے ہیں تو بچوں کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میری مرضی پوری ہونی چاہیے اور مجھے یہ چیز ملنی چاہیے۔ بچوں اور بچیوں کے اندر جب وہ انہی حالات میں جوان ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، اگلے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر وہی نفسا نفسی، اپنی ذات سب سے مقدم، اپنی ذات، میرا کام پورا ہو جائے، میری مرضی پوری ہو جائے، مجھے کھانے کو مل جائے، مجھے اچھا کیوں نہیں ملا، اس کو کیوں ملا، فلاں ملا۔ سارے گھر کے اندر ہر بندہ پریشان صرف اس وجہ سے۔ اپنی ضرورت اور اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے جو آج گھروں میں کرنا پڑے گا، جو آج بیوی بچوں کو اس پر لانا پڑے گا اور خود بھی اس پر آنا پڑے گا۔ یہی ایک حل ہے، ورنہ چاہے کتنا پیسہ ہو گھر میں، کتنی نعمتیں ہوں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب نفسا نفسی ہوتی ہے تو پھر سارے حیا کر رہے ہوتے ہیں، شکر کسی کی زبان سے نہیں نکلتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر باقاعدہ پیدا فرمائی کہ اپنی ضرورت، اپنی چاہت، اپنے تقاضے کو دبا کر، اپنی ڈیمانڈ کو دبا کر دوسرے کی ضرورت، دوسرے کی ڈیمانڈ کو پورا کر دینا، اور یہ براہ راست حکم دینے سے کہ آپ جناب اپنے بیٹے کو حکم دیں، دے دو یہ بھائی کو اپنے یہ چیز، اس طرح تربیت نہیں ہوتی، اس طرح کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کہے گا میں کیوں دوں، بہن کو کہا بھائی کو دے دو، یہ کیوں دے دوں، خام میری ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ سننے کو ملے گا، یہ طریقہ تربیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا، اس طرح تربیت نہیں کی کہ اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پورا کر دیں، بس اس کا حکم دیں، بس عمل ہو جائے۔ چھوٹے ہوتے بچوں میں چاہے ہو جائے، بڑے ہو کر تو پھر کچھ پینالٹی کچھ اور سننے کو ملے گا۔ اس لیے براہ راست اس پر نہیں آنا، براہ راست اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آئے کہ دے دو جی ان کو جی، نہیں۔ بعض خوبیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیدا فرمائی اس معاشرے کے اندر جس کے نتیجے میں انسان اپنی ضرورت اور اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پورا کرتا، بغیر کہے مزاج بنایا، بغیر کہے۔
کمال تو یہ کہ آپ اپنے ایک بچے کو ایک چیز دیں اور دوسرے دن معلوم ہو کہ وہ اس نے اپنے بھائی کو دے دی، کہ بھائی آپ لے لو، یہ اچھی چیز ہے، یہ آپ استعمال کرو۔ آپ کو بھی حیرت ہو رہی ہو کہ جی میں نے تو اس کو دیا تھا اور اس نے تو اپنے بھائی کو گفٹ کر دی۔ آپ نے بیٹی کو کوئی چیز دی ہو اور وہ جناب اپنے بھائی کو دے دے، بھائی یہ تم لو، یہ تمہارے استعمال میں زیادہ اچھی ہے۔ کمال، یہ وہ مزاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ ایسے سب سے پہلے ایمان پر محنت کی، ایمان پر۔ ایمان کس چیز کا؟ کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ نعمت دینے والا بھی اللہ ہے۔ اور اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان۔ آج میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، اللہ مجھے اس کا آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ جب تک ان دو باتوں پر محنت نہیں ہوگی باقی سب باتیں بیکار، باقی سب باتیں بیکار۔ اگر اس بیٹے کا، اس بیٹی کا، اس بیوی کا، اس شوہر کا اگر اللہ پر ایمان نہیں کہ اللہ نے دی ہے یہ اور اللہ آخرت میں اس کا بدلہ دے گا، جب تک ان دو باتوں پر ایمان نہ ہو تو اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر کوئی دوسرے کی ضرورت پوری نہیں کرتا۔ آج انسان اتنا عقل مند ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا مجھے ملے گا کیا۔ سارے دفتر اس پر چلتے ہیں، اسی نظریے پر، میں کام کروں گا مجھے ملے گا کیا۔ سارے کاروبار اسی پر چلتے ہیں کہ میں یہ کروں گا مجھے ملے گا کیا۔ اور جب انسان کو پتا ہو کہ میں اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کروں گا مجھے کیا ملے گا، جب اس پر یقین پیدا ہو جائے تو یہ کام آسان ہو جائے گا کہ مجھے ملے گا کیا۔ ہاں، اس پر اللہ اجر آخرت میں دے گا اور دنیا میں بھی اس کا اثر دکھائے گا اللہ۔ وہ بھی عرض کر رہا ہوں کیا اثر ہوتا ہے، پھر وہ پورا گھرانہ کیسا ہوتا ہے، پھر پورا معاشرہ کیسا ہوتا ہے۔ انسان اپنے گھر سے چلے، یہ جو ہم دوسروں کی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے اثار کریں، دوسرے اپنی ضرورت کو دبا میری خاطر، یہ ہے انسان آج کا۔ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے قربانی دے میرے لیے۔ انسان کا مزاج یہ بنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ایمان پر محنت کی، اللہ پر ایمان کہ اللہ یہ چیز دینے والا ہے، اصل مالک اللہ ہے، میں نہیں ہوں تو اللہ نے دی مجھے۔ نمبر 2، اگر میں کسی کے کام آؤں گا تو مجھے ملے گا کیا، یعنی آخرت میں، عقیدہ آخرت بھی مضبوط ہو۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے انسانوں کے دلوں سے دنیا کی چیزوں کی محبت نکال دی، کمال کر دیا، دنیا کی چیزوں کی محبت نکال دی۔ یہ نہیں کہ وہ کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے، گھر ہی نہیں بناتے تھے، نہیں، سب کچھ کرتے تھے، کماتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، سفر بھی کرتے تھے، سب کچھ، لیکن دل کے اندر مال کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے کے اندر سے نکال دی تھی۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ کیسے پورے معاشرے میں سے کیسے نکال دی۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر آپس میں محبت پیدا کی، نفرتوں کو ختم کیا۔ یاد رکھ لیجیے گا، اگر آپس میں نفرتیں ہوں کوئی دوسرے کے لیے قربانی نہیں کرتا۔ آپس میں محبت، دو بھائیوں میں محبت ہوگی، دو بہنوں میں محبت ہوگی، میاں بیوی میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے قربانی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں محبت پیدا کی۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر
دوسرے کے دکھ درد کا احساس جسے ہمدردی کہتے ہیں وہ پیدا کی اور اس معاشرے میں سے بے حسی کو ختم کیا، بے حسی کو ختم کیا، دوسرے کے دکھ درد کا احساس اس معاشرے میں پیدا کیا۔ جس معاشرے کے اندر بے حسی ہوتی مرتا مر جائے کیا ہے، بات ہے نا، بیمار ہے پڑا رہے کیا ہے، ایسے برا ہے۔ نوجوان اولاد کے اندر بے حسی ہوگی، کبھی وہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرے گا اپنے باپ کے لیے، کبھی قربان نہیں کرے گا اپنی ماں کے لیے، اور جو باپ بے حس ہو جائے وہ کبھی اپنی اولاد کے لیے قربانی نہیں کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر دوسرے کے دکھ درد کا احساس پیدا کیا۔ یہ جب چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے انسانوں میں پیدا کی، اس معاشرے کے انسانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اپنی ضرورت اور اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ اور یہ صرف جناب مردوں میں نہیں، یہ خواتین میں بھی کام کرنا ہوگا، گھر کی خواتین کو بھی ان کا بھی مزاج یہ بنانا پڑے گا۔ پتہ نہیں کب آتا ہے، آئے گا شام کو کام کر کے میاں میں تو کھانا کھاؤں سو جاؤں، ہر روز ہی لیٹ آتا ہے۔ اور ایک وہ وقت بھی تھا جو بزرگ حضرات بوڑھے حضرات یہاں موجود ہیں، جناب بیوی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، جاگ رہی ہے، آئے گا تو میں ساتھ ہی کھاؤں گی، اپنے ساتھ ہی کھاؤں گی، کھانا کھا کے پھر میں سوؤں گی، بیٹا آ جائے گا پھر میں اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گی پھر سوؤں گی۔ انتظار کر رہی ماں۔ آج کی ماں کے پاس وقت نہیں ہے، اس نے رات کو ڈرامہ بھی دیکھنا ہے، فلمیں بھی دیکھنی ہے، رات کو نیٹ پہ بھی بیٹھنا ہے، اس نے فیس بک کو بھی اس نے استعمال کرنا ہے۔ شوہر کھانا کھا رہا ہے، کھاتا ہے، وہ اپنا وہاں سے نکال لے، گرم کرے اوون میں خود کھا لے۔ معاشرہ ہمارا معاشرہ خود غرض معاشرہ، اپنے نفس کو صرف پالنے والا معاشرہ، گھروں کا ماحول، اپنی ضرورت اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت پوری کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسا ماحول بنایا کہ وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تشریف لائے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پوچھوایا کہ کچھ کھانے کو ہے، ایک مہمان آیا۔ صحابی نے دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا اور گھر والوں نے کہا ہے کہ کھانا نہیں ہے۔ اتنے میں جب بات کی مجلس میں تو ایک انصاری صحابی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو گھر لے جاؤں گا، کھانا کھلا دوں گا بھی رات کا۔ بہت مستند حدیث۔ وہ صحابی تشریف لے گئے اور ساتھ مہمان کو لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا ایک بندے کا کھانا ہے اور ابھی بچے بھی بھوکے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بچوں کو بہلا کے سلا دو اور تم وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب وہ کھانا کھانے لگے تو تم دیا جو جل رہا ہے روشنی کے لیے، اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس دیے کو بجھا دینا۔ بیوی نے ایسے ہی کیا، وہ مہمان کھاتا رہا، اس کا پیٹ بھر گیا، سو گئے۔ صبح اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت کی جو آج نشست کے شروع میں آیت تلاوت کرنے کی اللہ نے توفیق دی۔ یہ آیت نازل ہوئی ان صحابی کے بارے میں، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ والذین یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ جو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پر۔ والذین یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود تنگی میں مبتلا رہتے ہیں، خود مشقت برداشت کر لیتے ہیں۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو انسان اپنے نفس کے بخل اور کنجوسی سے بچ جاتا ہے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی معاشرہ کامیاب معاشرہ ہوتا ہے۔
آپ نے واقعہ تو سن لیا، لیکن اس میں ایک بات پر غور کیجیے گا، وہاں بیوی پر بھی محنت ہوئی، وہاں بیوی پر بھی محنت ہوئی تھی، ورنہ وہ یہی کہتی کہ میں خیال نہیں آتا بچوں کا ہاتھ مہمان اٹھا کے باہر سے لے آئے، اندر ایک بندے کا کھانا ہے، بچے بھوکے سناؤ، یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ مہمان کو کہیں اور لے جاؤ. جی نہیں، بیوی پر بھی محنت ہوئی تھی، بیوی کو بھی پتا تھا یہ مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آیا ہے، یہ ایسے نہیں جائے گا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھوں گا، اس کو کھلاؤں گا، یہ کہیں اور سے مہمان آیا. پھر یہ جب ترجیح دی ہے اپنی ذات پر تو آیت نازل ہوئی صحابی کی شان میں، اور پھر یہی معاشرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ جو مال و دولت آیا ہے مدنی زندگی میں، وہ غزوہ خیبر کے بعد بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جو اموال ہیں وہ جب مسلمانوں کے پاس آئے ہیں تو سب سے زیادہ مال و دولت مسلمانوں کے پاس غزوہ خیبر کے بعد آئے ہیں. جب غزوہ خیبر کے بعد کافی مال آ گیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سب حضرات کو مطالعہ ماشاءاللہ سیرت طیبہ کا معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ آ کر مواخات قائم فرمائی تھی، مواخات قائم فرمائی تھی، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کے ساتھ بھائی بنایا. وہ بیچارے خالی ہاتھ آئے تھے سارے مہاجر، پیسہ بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں تھا، اور تعداد بھی اچھی خاصی تھی مہاجروں کی جو مکے سے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کے ساتھ لگائے، بھائی بنائے، ان کے گھر میں رہے، ان کے کاروبار میں رہے. اور آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ یہ بھی ایثار ہے، یہ بھی قربانی ہے کہ مہاجرین کو اس طرح قبول کیا جائے کہ اپنے کاروبار میں شریک کر لیا جائے، اپنے گھر میں شریک کر لیا جائے. آپ کو یاد ہوگا وہ والا واقعہ جو اسی مواقعات کے بھائی بھائی جب بنایا ہے تو ایک صحابی کے پاس دو بیویاں تھیں، تو انہوں نے کہا میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تو مجھ سے شادی کر لے. ایثار قربانی. وہ الگ بات ہے کہ پھر ان صحابی نے آگے سے یہ کہا تھا کہ نہیں بس اللہ آپ کو برکت دے، میں خود کما لوں گا، پھر خود بھی شادی کر لوں گا، کچھ مال آ جائے گا تو کر لی تھی انہوں نے بعد میں شادی. لیکن آفر تو ہوئی نا، پیشکش تو ہوئی، ایثار تو ہوا. اور پھر اپنے کاروبار میں کسی بندے کو شریک کر لینا، ظاہر ہے اس کا خرچہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، کھانا پینا رہائش اپنی ضرورت دبانی پڑے گی. تو پورے مدینے میں مکے کے مہاجروں کے لیے ایثار کیا، پورے مدینے کے ہر گھر نے مکے کے مہاجروں کے لیے ایثار کیا. نتیجہ کیا ہوا؟ آپ حضرات بہت جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ جب افرادی قوت بڑھ جائے، جس کاروبار میں ایک بندہ کام کرتا ہے وہاں دو بندے کام کرنے لگ گئے، جس باغ کے اندر ایک بندہ کام کرتا تھا وہاں دو بندے کام کرنے لگ گئے، جس دکان کے اندر ایک بندہ کام کرتا تھا وہاں دو بندے کام کرنے لگ گئے. صرف چند مہینوں کے اندر مدینے کی معیشت کہیں کی کہیں پہنچ گئی، کہیں کی کہیں پہنچ گئی. یہ معاشی ترقی مدینے کی مواقعات کے بعد ایک دم تیزی سے اوپر گئی، کیونکہ جب افرادی قوت بڑھ جائے اور افراد کام کرنے والے، کام کر صرف کھانے والے نہیں، صرف کھانے والے نہیں کہ بھائی بنا دیا بس ٹھیک ہے میں آ کے بیٹھا ہوں اب کھلاؤ مجھے، میں نے نہیں کچھ کرنا. جی نہیں، وہ پھر اس کی معاشی ترقی اتنی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد غزوہ خیبر کے موقع پر میں نے عرض کیا کہ جب ایثار اور قربانی ہوتی ہے نا تو پھر وہاں وہ کاروبار بھی ترقی کرتا ہے، وہ کاروبار بھی ترقی کرتا ہے، وہ فیکٹری بھی ترقی کرتی ہے، وہ دفتر بھی ترقی کرتا ہے، وہ گھر بھی ترقی کرتا ہے. اور اگر ہر کاروبار کے اندر شریک بندہ یہ چاہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، پہلے مجھے مل جائے، بعد میں آپ جو مرضی کرتے رہے،
وہ کاروبار نہیں بڑھتا، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی. نہیں آپ اپنا تقاضا پہلے پورا کر لیں، میں اپنا پورا کر لوں. ایک دوسرے کے لیے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے قربانی، ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دینا مزاج بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. محنت فرمائی، میں نے اب کیا پورے معاشرے پر کہتے محنت فرمائی. اگر اس کو دیکھنا ہو تو میں نے عرض کیا کہ غزوہ خیبر کے بعد سب سے زیادہ مال مسلمانوں کے پاس آیا ہے. جب مال آیا کافی مال و دولت، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابہ اور سرداروں کو بلایا. انصار جو مدینہ میں جنہوں نے تعاون کیا تھا مہاجرین کے ساتھ، ان کو بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تجاویز سامنے رکھی. ایک تجویز یہ سامنے رکھی، انصار صحابہ سے کہا، سرداروں سے، کہ اب مال بہت سارا آ گیا ہے ماشاءاللہ، تو اب 2 باتیں ہیں، یا تو یہ مال مہاجرین کو دے دیا جائے اور مہاجرین اب پھر اپنا الگ الگ سیٹ اپ بنا لیں، اپنا الگ الگ رہیں، اپنا الگ کاروبار کریں. ایک تجویز تو یہ. دوسری تجویز یہ ہے کہ یہ مال انصار ہی کو دے دیا جائے. اور ٹھیک ہے، انصار نے جو کہ مدد بھی کی ہے، تعاون بھی کیا ہے، اب ان کو مال دے دیا جائے اور مہاجر انصار اسی طرح رہتے رہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 تجویزیں رکھیں انصار صحابہ کے سرداروں کے سامنے. ان انصار صحابہ کے سرداروں نے آگے سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑا سا مشورہ کر کے پھر آپ سے عرض کرتے ہیں. انہوں نے مشورہ کیا ان انصاری سرداروں نے، اور ان انصاری صحابہ سرداروں نے مشورہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ایک تیسری صورت ہے، اگر آپ قبول کر لیں، ایک تیسری تجویز غور کرنا ہوگا آپ نے. تیسری تجویز یہ ہے کہ یہ مال آپ مہاجرین کو دے دیں، یہ مال آپ مہاجرین کو دے دیں اور مہاجرین پھر پہلے کی طرح ہمارے ساتھ رہیں. آج کر کے تو دیکھیں کوئی پورا معاشرہ کر کے دیکھیں. ایک کاروباری ادارے کے اندر تمام کاروباری افراد یہ کر کے دیکھیں. نہیں جی، آپ اپنے جو ضرورت ہے سب کو پوری کریں، ہم پھر بھی پہلے کی طرح ساتھ رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. آتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں. سب میں مشقت برداشت کر لیتا ہوں، آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں. کاروبار ہم کٹھے کریں گے، فکر نہ کریں، گھبرائے نہ. ایک دفعہ سہارا تو دیکھے وہ ساری زندگی وہ بندہ غلام بن جائے گا. غلام بنانا مقصود نہیں ہے، مقصود تو محبت، تعلق. اس نے آئے وقت میں میرے کام آیا تھا یہ بندہ. کاش کہ اس بندے کا یہ ایمان بن جائے کہ اگر میں اس بندے کے کام آؤں گا اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر، تو مجھے ملے گا کیا دنیا میں بھی، آخرت میں تو ملے گا انشاءاللہ. ایک حدیث سنانے لگا، اپنے بچوں کا ایمان بنائیے اس حدیث پر. بار بار ذکر کیجیے جو حدیث سنانے لگا. عجیب بات ہے، اگر اس پر بندے کا ایمان بن جائے نا، آج ہمارے بچوں کا، گھر میں بیویوں کا ایمان بن جائے، شوہروں کا ایمان بن جائے. ایک حدیث سنانے لگا، لیکن وہ ایسے نہیں ہوگا کہ بس آپ ایک دفعہ سنا دیں تو بس نہیں. اس کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی حدیث سمجھانے کے لیے. وہ مشکل حدیث نہیں ہے، لیکن ایمان بنانا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ. ترجمہ کرنے لگا، ما کان العبد فی عونہ، جو کوئی بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اگر انسان کا یقین بن جائے کہ آج میں اس کے کام آؤں گا، کل اللہ میرے کام آئے گا. اللہ یہ بندہ نہیں میرے کام آئے گا. مصیبت یہ ہمارے یہاں یہ سوچا جاتا ہے آج میں اس بندے کے کام آؤں گا، کل میرے کام آئے گا، اور جب وہ کام نہیں آتا تو شکوہ ہوتا ہے. بندوں سے توقع رکھنے سے شکوہ پیدا ہوگا، اللہ سے توقع رکھنے سے انشاءاللہ شکوہ پیدا نہیں ہوگا. آج ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، آج میں اس کے کام آؤں گا، کل یہ میرے کام آئے گا. غلط تصور، بیکار ہے.
اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی. نہیں میں اس کے کام آؤں گا, اللہ میرے کام آئے گا, اللہ میرے کام آئے گا. پھر اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے کہ اللہ کیسے برکت دیتا ہے. یہاں وہ بزرگ حضرات موجود ہوں گے اس وقت اور یقیناً وہ گواہی دیں گے اس بات کی کہ ایک وقت تھا کہ ایک گھر میں بزرگ ہوتا تھا, وہ کماتا تھا, ایک بڑا ہوتا تھا بھائی, کوئی باپ کماتا تھا, بہن بہنیں بھی آ کے گھر میں رہ رہی ہیں, پھوپھیاں بھی آ کے رہ رہے ہیں, بھائی بھی آ کے رہ رہے ہیں, فلاں آ رہا ہے وہ بھی آ کے رہ رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جناب, اتنی دیر تک جو ہے وہ کچن چل رہا ہے, باورچی خانے میں پک رہا ہے, کھا رہے ہیں, سادگی. ایک بندہ کماتا تھا, سارے کھاتے تھے, مہمانوں کی آمد و رفت پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, کوئی صبح آ جائے, شام آ جائے, رات کو آ جائے, کھا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے. سونے کے لیے بھی جگہ ہے, یہاں 8 یہاں سو جاؤ, کمرے میں 6 وہاں سو جاؤ, زمین پہ سو جاؤ, بستر بچھا دو, کچھ چادر بچھا دو, سو جائے گے سارے لوگ. ایک بندہ کماتا تھا اور وہ ایثار کرتا تھا, قربانی. گھر کے افراد بھی ان کا مزاج بنا ہوتا تھا ایثار اور قربانی کا, برکت ہوتی تھی. ایک بندہ کماتا تھا, سارے کھاتے تھے. اب سارے کماتے ہیں, پورا نہیں پڑتا. آج مزاج بنانا پڑے گا گھروں کے اندر. اللہ رب العزت ہمیں اپنی نئی نسل اور اپنے بچوں کے اندر بھی خاص طور پر بیٹا دوسروں کے کام آؤ, اللہ آپ کے کام آئے گا. آج آپ قربانی دو گے, اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. اس گھر کے اندر محبت پیدا ہوگی, ان بچوں کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوگی. جب بیوی ایثار کرتی ہے, شوہر کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. جو شوہر ایثار کرتا ہے, بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی. اللہ کی خاطر جو قربانی دی جاتی ہے وہ ضائع نہیں دی جاتی, کبھی ضائع نہیں ہوتی. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پھر اس نفس نفسی کے معاشرے کے اندر سے اللہ یہ خود غرضی کو اور اپنی نفس پرستی کو اللہ ختم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.